میں ابھی پچھلے ہفتے پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، ایک ساتھی آ گیا، جی مولانا صاحب ایک سوال ہے۔ میں نے کہا یار کھانا کھاؤ، دعوت کے لیے آئے ہیں، گپ شپ لگاؤ۔ نہیں میں نے کہا یار رہنے تو سوال، میں جو کہہ رہا ہوں کھانا کھاؤ گپ شپ لگاؤ۔ نہیں مولانا صاحب میں نے سوال ہے۔ میں نے کہا اچھا یار کر لیں۔ مجھے کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں مرد عورت کی نماز میں فرق ہے؟ میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے کوئی فرق نہیں سوائے پردے کے۔ میں نے کہا تم ایک حدیث سنا دو، مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں سوائے پردے کے۔ میں حدیث پر بحث نہیں کروں گا، حوالہ نہیں مانگوں گا، صرف لفظ مجھے سنا دو، میں اسے موبائل رکھ کے میں تمہارے مسئلے کے قبول ہونے کا اعلان کر دوں، صرف سنا دو۔ جو مجھے تو نہیں آتی، تو میں نے کہا پھر تو مقلد مشرک ہوا نا، تجھے جو نہیں آتی تو کسی کی پٹی پہ چڑھا ہوا ہے، پھر تو مقلد مشرک ہوا نا۔ تو میری طرح ہو گیا، جی وجہ میں وجہ تو۔ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات نہیں چھوڑتا، تو یہاں کے مولوی کی نہیں چھوڑتا۔ کوئی پڑھا حدیث؟ کہا جی مجھے تو نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا جس نے تجھے پٹی پڑھائی ہے نا اس کو فون کر، اگر وہ حدیث سنا دینا میں پھر بھی اعلان کر دوں۔ تو اس نے فون کیا، مولانا صاحب کو اس پر حدیث ہے؟ اس نے کہا جی صلو کما رأیتمونی اصلی۔ میں نے اسے کہا ترجمہ کر۔ کہا جی حضور نے فرمایا سب نماز پڑھو مرد عورت۔ میں نے کہا یہاں مرد عورت کا ترجمہ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، یا مرد عورت کا لفظ ہی نہیں ہے، سب نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اچھا کوئی فرق نہیں اس میں پردہ؟ میں نے کہا یہ کدھر ہے، یہ بھی پڑھو نا۔ وہ اسے کہتا ہے یہ تمہارے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ میں نے کہا نام نہیں دسنا، نام نہیں بتانا، ساتھ کون بیٹھا ہے۔ اسے کہا پڑھ۔ خاموش ہوا۔ میں نے کیسے کو حدیث مکمل کر دے، زبانی مکمل کر دے۔ میں نے کہا یہ مکمل نہ کر سکا نا، یہ موبائل بند کرے گا، میں پوری حدیث بخاری شریف کی مالک بن حویرث راوی ہے زبانی پڑھوں گا میرے سے۔ یہ موبائل بند کر میں سناتا ہوں، اسے کہنا زبانی پڑھ دے، میں اعلان کرتا ہوں تمہارے مسئلہ کا، اور بتا۔ لوگ بیٹھے بالکل ہکے بکے رہ گئے۔ میں نے کہا ابھی آپ بتاؤ، میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا اب بتاؤ۔ بھائی جب تم علمی نہیں ہو تو پھر علمی باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر ان سے کو بیٹا تو بات نہ کر، کسی اپنے مربی کو لے کر آ، کسی مرزائی کو لے کر آ جو تجھے پٹیاں پڑھاتا ہے۔ جب تیرے پاس علم نہیں تو سادہ آدمی ہے، تو ویسے کیوں چھیڑتا ہے؟ اور اگر چھیڑنا تو پھر جواب بھی سن۔ میں ایک جگہ اور پہ تو کھانا تھا، اب کھانا مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا جو مسجد کا مؤذن ہے رشتہ دار ہے اور وہ کنورٹ ہوا ہے۔ کنورٹ سمجھتے ہو نا؟ یہ تھوڑی تھوڑی انگریزی بھی بولنی پڑتی ہے، بتا کے تو پتہ لگے وہ مولویوں کو کچھ نہ کچھ انگریزی آتی ہے۔ وہ مسلک چینج کر چکا تھا، اب سمجھ گیا؟ بھائی ہمارا مسلک چھوڑ کے کسی اور میں چلا گیا تھا، اب تو سمجھ آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں جب کھانے پر بیٹھا اس نے فوراً بات چھیڑ دی، مولانا صاحب وطر؟ میں نے کہا 3 دلیل؟ میں نے کہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وحسنهن ثم يصلي 3۔ میں نے کہا میں نے زبانی پڑھی ہے، بخاری کی روایت ہے، حضور پورا سال 3 وطر پڑھتے تھے، اسی طرح تو 1 وطر کی زبانی پڑھ دے، میں ویڈیو ریکارڈ کر کے مسلک قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ چل میں نے کہا میں صحیح کہتا ہوں، ضعیف نہیں کہتا، تو پڑھ دے بس، زبانی پڑھ۔ کیوں جی؟ میں نے کہا تم کہتے نا بھی ان کو حدیثیں نہیں آتی مقلد ہیں، میں نے تو حدیث پڑھی ہے نا، اب تو بھی پڑھنا۔ چپ۔ اب جب جواب نہیں بن پڑا تو فوراً مولانا صاحب حدیث میں یہ بھی تو ہے نا کہ وطر کو مغرب کی نماز کی مشابہت سے بچاؤ۔ میں نے کہا پھر؟ کہا جی مغرب کی نماز ہوتی ہے 2 سلاموں سے 1 سلام سے، لہذا وطر پڑھو 2 سلام سے تاکہ مشابہت نہ ہو۔ یہ جو 1 سلام اور 2 سلام کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے 1 مرتبہ سلام اور 2 مرتبہ سلام۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، پہلے اتحیات کے بعد سلام نہیں پھیرا، کھڑے ہو گئے، پھر دوسرے اتحیات کے بعد سلام پھیرا، سلام 2 پھیریں گے، اور کہتے ہیں مغرب 1 سلام کے ساتھ۔ 1 سلام کا مطلب 1 مرتبہ 2 سلام، اور آپ نے 2 رکعت پڑھی، اتحیات بیٹھے، 2 سلام پھیرے، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، پھر اتحیات بیٹھے، پھر 2 سلام پھیرے، ویسے تو 4 سلام بنتے ہیں نا۔ یہ کہتے ہیں وطر مغرب، یہ وطر 2 سلام کے ساتھ، اس کا کیا معنی؟ 2 مرتبہ سلام پھیرو۔ 1 مرتبہ سلام کو کہتے ہیں 3 وطر 1 سلام سے، جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور 2 سلام کا معنی
2 مرتبہ سلام پھیرو. اور بھئی 1 سلام 2 سلام کا معنی سمجھ گیا نا، کہ آپ یہ نہ کہنا ہم تو وطر پہ 2 سلام پھیرتے ہیں تو وطر 1 سلام سے کیسے ہوگا. وطر پڑھیں اور سلام 1 مرتبہ آخر میں، اسے کہتے ہیں وطر 1 سلام کے ساتھ. اور 2 رکعت بعد سلام پھیریں، پھر 1 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں، اسے کہتے ہیں وطر 2 سلام کے ساتھ. وہ مجھے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ درمیان میں سلام نہیں پھیرتے، ہم پھیرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وطر کو مغرب کی مشابہت سے بچاؤ، اس لیے ہم درمیان میں سلام پھیرتے ہیں، مشابہت ختم ہو جائے. میں نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھتے ہیں باجماعت، وطر پڑھتے ہیں پورا سال اکیلے سوائے رمضان کے، مشابہت ختم. مغرب پڑھتے ہیں اونچی قرات سے، وطر پڑھتے ہیں آہستہ قرات سے، مشابہت ختم. مغرب پڑھتے ہیں اور آخری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، 7 سورت نہیں ملاتے. وطر میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، 7 سورت بھی ملاتے ہیں، مشابہت ختم. مغرب کی نماز کی 3ری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے، وطر میں پڑھتے ہیں، مشابہت ختم. میں نے کہا ہوتا ہے، مشابہت ختم ہو گئی. تم نے 1 بات بتائی مشابہت نہیں، ہم نے 4 بتا دی. تو اگر اللہ کے نبی کی بات ماننا ہے، تمہاری بات ماننے سے ایک مرتبہ مشابہت ختم ہوتی ہے، اور ہماری بات ماننے سے 4 مرتبہ مشابہت ختم ہوتی ہے. میں نے کہا لو مشابہت بھی ختم ہوگی. حضرت صاحب اور بتاؤ. میں نے کہا جی میں تو آیا تھا کھانے کے لیے، آپ نے خامہ بات چھیڑ دی. اچھا میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بخاری شریف کے مصنف کون ہیں؟ کہا جی محمد بن اسماعیل. میں نے کہا عربی کے اجمی امام محمد بن اسماعیل. میں نے کہا مکہ کے تھے، مدینہ کے تھے، کہاں کے تھے یہ؟ کہا جی بخارا کے. میں نے کہا بخارا تو عجم میں. میں نے کہا امام مسلم کہاں کے تھے؟ عرب کے. کہا جی نہیں. میں نے کہا امام ترمذی؟ کہا جی عجم کے. میں نے کہا ابن ماجہ عجم کے. میں نے کہا امام نسائی؟ کہا جی عجم کے. میں نے کہا امام ابو داؤد؟ کہتا جی عجم کے. میں نے کہا ہم عجمی حدیث کی کتابیں نہ لکھتے، تمہیں تو حدیث بھی نہ ملتی. میں نے کہا آپ کے پاس ہے کیا یہ تو بتاؤ نا. اب وہ جو پٹھان جیسے نے بلایا تھا وہ خوش ہو رہے تھے، ان کو تو مزہ آنا ہی تھا نا، مزہ آ گیا ہو. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے تھوڑی سی بات درمیان میں اس لیے چھیڑی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی بات کرے تو علمی بات کرنی چاہیے، غیر علمی کرنی چاہیے. علمی بات کرو تاکہ اگلے بندے کو بھی سمجھ آئے. میں خیر عرض کرتا